نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی تقاضے۔ کالم نگار ہیں پیر فاروق بہاءالحق شاہ اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ ربیع الاول شریف آتے ہی گلیاں سجنے لگتی ہیں، مساجد میں درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، محافل نعت منعقد ہوتی ہیں اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ محبت کا موسم ہے، عقیدت کا موسم ہے، مگر اس کے ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم میلاد مناتے ہوئے میلاد کے آداب بھی ملحوظ رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کوئی نئی بات نہیں۔ قرآن مجید ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوش ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی رحمت خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی۔ اس سے کم از کم یہ اصول ضرور سامنے آتا ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نسبت سے یاد فرمایا۔ بر صغیر کے عظیم محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی کے حوالے سے میلاد کے موقع پر کھانا تیار کرنے کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ ایک سال مالی تنگی کے باعث وہ بڑا اہتمام نہ کر سکے تو بھنے ہوئے چنے لوگوں میں تقسیم کیے۔ یہ روایت اس امر کی ایک تاریخی شہادت ہے کہ اہل علم کے ہاں ولادت کے موقع پر اظہار مسرت، کھانا کھلانا اور لوگوں کو شریک کرنا کوئی اجنبی عمل نہیں۔ دنیا کے مختلف مسلم معاشروں میں میلاد کی اپنی اپنی روایات ہیں۔ ترکی میں اسے میلاد قندیلی کہا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات مذہبی اور ثقافتی زندگی کا نمایاں حصہ ہیں۔ ملائیشیا میں مولود الرسول کے اجتماعات اور جلوس منعقد ہوتے ہیں۔ یمن میں میلاد بڑے اجتماعات اور نعتیہ محافل کے ساتھ منایا جاتا ہے، جبکہ ایران، عراق، مصر، مراکش، ٹیونس اور دیگر مسلم معاشروں میں بھی مختلف انداز میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات ہوتی ہیں۔ گویا یہ محبت صرف پاکستان کی گلیوں تک محدود نہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمان اپنے اپنے ثقافتی انداز سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ میلاد اظہار محبت ہے، کوئی تماشا نہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں بعض محافل میں ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جو میلاد کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی۔ نعت اگر نعت کی بجائے گانے کی طرز پر پیش کی جائے، الفاظ اور انداز ادائیگی میں موسیقی اور فلمی رنگ غالب آ جائے، نعت خوانوں پر نوٹ نچھاور کرنے کا عامیانہ انداز نمایاں ہو جائے، نعت خوان اور خطیب کی توجہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بجائے اپنی شہرت، لباس اور داد سمیٹنے پر مرکوز ہو جائے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کا جشن منا رہے ہیں۔ اگر لباس، سٹیج، روشنیوں اور نمود و نمائش کی فراوانی محفل کی روحانی کیفیت کو نگل جائے تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے۔ اگر کسی عمل میں شریعت کی واضح حدود پامال ہوں تو محض یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم تو میلاد منا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کا اظہار بھی اسی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ میری درد دل کے ساتھ گزارش ہے کہ میلاد ضرور منائیں، پہلے سے بڑھ کر منائیں، لیکن اسے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیں۔ گھروں میں درود و سلام کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھ کر سنائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، یتیموں کی مدد کریں، صدقہ کریں اور اپنے اخلاق کو نبوی اخلاق کے سانچے میں ڈھالنے کا عہد کریں۔ محفل ہو تو باوقار ہو، جلوس ہو تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہو۔ راستے بند کرنے، لوگوں کو تکلیف دینے، شور شرابہ کرنے، ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے یا کسی دوسرے شہری کے حق کو متاثر کرنے کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ دیا جائے، کیونکہ جس نبی نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیا، ان کے میلاد کے نام پر راستے میں دوسروں کے لیے تکلیف پیدا کرنا کیسے محبت کی علامت ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میلاد کا سب سے خوبصورت جشن یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال دیں۔ ہماری زبان جھوٹ سے پاک ہو جائے، کاروبار دھوکے سے پاک ہو جائے، دل کینہ سے پاک ہو جائے، گھر ظلم سے پاک ہو جائے، معاشرہ بدعنوانی سے پاک ہو جائے اور ہمارے معاملات میں انصاف، رحم، دیانت اور حسن اخلاق پیدا ہو جائے۔ میلاد کی اصل خوشی چراغاں سے زیادہ دلوں کے روشن ہونے میں ہے۔ اصل نعت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔
اصل جلوس سڑکوں پر نکالنے سے پہلے اپنے نفس کے خلاف نکالنا ہے، اور اصل جشن یہ ہے کہ جس ہستی کی ولادت پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں، کل قیامت کے روز جب وہ ہمیں دیکھیں تو انہیں ہماری زندگی میں اپنی تعلیمات کی جھلک بھی نظر آئے۔ آئیے اس ربیع الاول میں ایک عہد کریں، میلاد منائیں، مگر ایسا میلاد جو اللہ کو پسند ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے شایان شان ہو، جو شریعت کی حدود میں ہو، جو کسی انسان کو تکلیف نہ دے، اور جو ہماری زندگی کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جائے۔ یہی میلاد کی خوبصورتی ہے، یہی محبت کا ادب ہے، اور شاید یہی ہمارے جشن میلاد کا سب سے بڑا پیغام بھی۔